عمران خان سے ہم نے کیا لینا, آپ نے کیا لینا؟ میں تو ویسے نہیں, میں نے لینا ہے. کیا لینا ہے؟ میں نے اس سے ایک اچھی جمہوریت لینی ہے, میں نے اپنے بچوں کے خوابوں کی تعبیر لینی ہے. اپنے بچوں کے خواب تو وہ دے نہیں رہا, آپ کے بچے, اپنے بچے تو انگلینڈ میں رکھے ہوئے ہیں, آپ کے بچوں کو کہاں سے دے دیں گے بھائی؟ مجھے نا آپ کے پروگرام میں بالکل گھر کی سی کمفرٹ مل رہی ہے, وہاں میری بیوی نہیں بولنے دیتی, یا میں وہاں میں اسے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میری بات تو سمجھو, یہاں پہ بھی مجھے وہی کہنا پڑ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, چلے. مجھے عمران خان سے بہت سارے وابستہ ہیں میرے مفاد, اس پاکستان کا مفاد, اس جمہوریت کا مفاد, 24 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا مفاد, بچوں کے آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کی سوچ ہے, ہو تو میں اس پہ قائم ہوں. مجھے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی سوچ ہے, 24 کروڑ کی تو نہیں ہے نا آپ کی. نہیں, 8 فروری کو 24 کروڑ لوگوں نے 24 کروڑ, یہ بھی جھوٹ ہے, مجھے بتائیں 24 کروڑ نے دیا تھا, آپ کہتے ہیں 17 سیٹ میں تو 24 وہ نکال دیں, چلے 17 بھی مان لیں تو 24 میں تو وہ نہیں آتی نا, یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے, نہ کریں نا ایسے. سن تو لے, جب ہم کہتے ہیں کہ میرے پاکستانی ہو, ہاں جی ٹھیک ہے, میرے پاکے 24 کروڑ لوگ کہتے ہیں کہ سلام چلے جاتا تھوڑا, نہیں, ایک مجموعی بات ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اب بات اور چیز ہے, دعویٰ اور چیز ہے. یہ کہنا کہ 24 کروڑ یا 28 کروڑ میرے ساتھ ہے, وہ میری تقدیر بدل, یہ ڈیفرنٹ بات ہے. جملہ میرا نہیں, آپ نے سنا نہیں, آپ نے کہا تھا 24 کروڑ کی تقدیر بدل دے گا. یہی میں اب بھی پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, خیبر پختونخوا دی 15 سالہ جو بدلی نہیں, اتنے کیویں بدل دینی ہے بھائی, وہ تو دس دیو. یہ بڑا معجزہ ہے کہ ایک صوبہ جو پچھلے 40 سال سے دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے, وہ ابھی تک قائم بھی ہے, شکر پروگریس بھی کر رہا ہے. اس کے عمران خان وجہ کوئی بھی ہو وجہ, لیکن آپ کریڈٹ فوج کو نہیں دیتے, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں. یہ انڈیا کا جو ہوا اس میں فوج کا کوئی کریڈٹ دیتے ہیں؟ پاکستانی فوج کا کریڈٹ ہے تو سلوٹ مارے نا فوج کو. میں مارتا ہوں, میں پاک فضائیہ کے ہیروز کو روز سلام کرتا ہوں. نہیں, ساری پاک فضائیہ, یہیں پہ تو پرابلم ہے فوج میں. مجھے ایک بات بتائیں, یہی پرابلم ہے کہ آپ فوج ایک ادارہ ہے, ایک گھر کی طرح, آپ گھر میں ہیں, گھر والے نے بتا دیا جی کہ شاہ نواز صاحب کوئی بھی ہمارے گھر کی اچیومنٹ ہوگی اس کا کریڈٹ لیں گے شاہ نواز صاحب یا اسار رانا صاحب لیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو میں اٹھ کے کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ نہیں کریڈٹ تے بندہ سی یار شاہ نواز صاحب داتے, سارا نہ کیوں لے رہا. یہ بنتی ہے بات, میں نے تو نہیں کہا. نہیں, یہ بنتی ہے. آپ نے وہ, میں تو بھی جرنلسٹ ہوں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں. میں نے نہیں کہا. اچھا, فوج کا بنتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے پہلے کیا, جنرل صاحب کا بنتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا آصم منیر صاحب کا بنتا ہے کہ وہ چیف ہے پاکستانی فوج کے, تو کریڈٹ ان کو سلوٹ مارے پھر. تو سلوٹ سے کیا میں کھڑا ہو کے سلوٹ نہیں, ویسے ہی کہنا ان کو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جنگ جیتی جو عالم اسلام کے لیے بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے, یہ خالی پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے, پچھلے 100 سال سے مسلمان ہر جنگ ہار رہے ہیں. جی زبردست. ٹھیک ہے نا, ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی پچھلے 100 سال میں. تو میں اس جنگ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی فتح ہے, یہ مسلمانوں کو ایک مورل بوسٹر ملا ہے کہ اگر ہم کھڑے ہوں اور اگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں تو اتنا مشکل نہیں ہے کوئی بھی چیز. ایگریڈ. اس 7-8 مئی سے پہلے بھارت اور پاکستان کا موازنہ دنیا یہ کرتی تھی کہ بھارت ایک بلا ہے اور پاکستان ایک سہما ہوا بچہ ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں کہتی تھی دہشت گرد, جی غریباں دے بال لو, ہر بندہ لنگ دے 2 چپیڑا نہیں مارتا پاکستان. ٹھیک ہے نا, ایسے تھا ہمارے ساتھ. 80,000 بندے ہمارے شہید ہوئے, $1 ٹریلین کی اکانومی تباہ ہوئی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اور دہشت گرد بھی ہم ہی کرا پائے. ایک عرصے بعد آفٹر سو مینی ڈیکیڈز دنیا نے پاکستان کو بھارت کے اوپر اہمیت دی. ٹھیک ہے, آج پاکستان باہر بھی اسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, بھارت کا جو ایک ہوا بن گیا تھا, سلامتی کونسل کا ممبر بھی بننا چاہ رہا تھا, مستقل ویٹو پار کے لیے بھی فائٹ کر رہا تھا, اس علاقے کا وہ خود کو چودھری بھی کر رہا تھا, یہ سب ختم ہو گیا. ہم FATF میں تھے, گرے لسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے پاک فوج کا. بے شک. اور اس میں جو اور خوش قسمتی کہہ لیں کہ اس وقت جن کو ساتھ کریڈٹ مل رہا ہے لکیلی گورنمنٹ ان کی ہے. اچھا, تھوڑا بہت کریڈٹ دے دیں, چلے کوئی بات نہیں, مطلب اگر گورنمنٹ ہے تو کریڈٹ تو بن ہی جاتا ہے نا. تو پھر کارگل کی شکست بھی گورنمنٹ کو ہی ماننی چاہیے تھی, فوج پہ نہیں ڈالنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ ڈالی ہے تو غلط ہوا نا, مان لی آپ کی بات, جو صحیح بات ہے وہ میں مانوں گا آپ کی. اچھا, دوسری ایک اور چیز اس میں جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہماری پاک فوج, نو ڈاؤٹ اس میں بہت ان کا کردار ہے اور معاملہ فہمی ہے. کچھ ہمارے نہ سمجھ یا شعور سے آری لوگ اس کے باوجود دوران اس جنگ بھی
جو تنقید کرتے رہے، جو بلکہ دعوت دیتے رہے، یہ تک کہتے رہے کہ ابھی انڈیا حملہ کر دے تو پاکستان نے، ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کوئی جنگ نہیں جیتی، کوئی طیارے نہیں گرے، تو یہ ایسا کہنا چاہیے ایسے لوگ؟ میں جو اس وطن کی مٹی سے وفا نہیں کرتا اور مشکل وقت میں ہمارے ملک کے ساتھ نہیں کھڑا تو میں اس پہ 100 بار لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، میں 10,000 بار لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، وہ کوئی بھی ہو. اگر پاک بھارت، جس نے یہ کہا کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں، وہ ٹھیک بات تھی؟ نہیں، یہ تو جذباتی بات ہے. جاوید لطیف نے بھی کہا تھا نا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو پاکستان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے. وہ یہ ان باتوں میں نہیں جاتے، یہ چھوٹی باتیں. آپ نے وہ بات کی نا کہ ایک قتل اگر پہلا ہوا تو اس کی وجہ سے دوسرا قتل جائز تو نہیں ہو سکتا. اب یہ ریفرنس تو نہیں ہے نا کہ جاوید لطیف، میں نے تو صرف سوال پوچھا کہ اگر یہ بات ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں، یہ ہونا چاہیے. کس نے کہا ہے؟ شندانہ گلزار نے. تو شندانہ گلزار کیا ہے؟ کس کی؟ پی ٹی آئی کی، ایم این اے. تو ایک بندے کے کہنے سے پارٹی کا نہیں، پارٹی کا وہ نظر آتا ہے نا. اس کو کیا سزا دی اس جنگ میں؟ نہیں، کیا سزا دی؟ آپ کو کنڈیم تو کرنا چاہیے نا. تو لیں، کیا آپ کو خواجہ آصف کو کنڈیم کریں گے جس نے جنگ سے ایک دن پہلے کہا کہ ہاں پیسے لے کے دہشت گردی کرتے رہے؟ وہ تو ریفرنس اور تھا نا. وہ تو یہ کہا تھا نا کہ ہم افغان وار کے حوالے سے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا 30 سال. نہیں، وہ افغان وار کے حوالے سے بات کی تھی. نہ کریں نا، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ مانتے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جب بات کر رہا تھا نا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک مجھے پتا ہے میرا دیکھنے والا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا، اگر میں پی ٹی آئی کا ہے تو میں نے ان کو خوش ضرور کرنا. ایسے نہ کریں نا. سن لے، صحافی کو طوائف تھوڑی کسی کو خوش کرے. یہ بات بڑی جملہ دوبارہ بولیے گا، سر دننے کو دل کرتا ہے. خدا کی مجھے تو کوئی کسی نے، نہ میں نے کبھی ایوارڈ لیا کسی سے، نہ میں نے کبھی کسی سے کسی جماعت سے 1 روپے کا 1 روپے. یہ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں. یہ میں آج آپ کی کریڈیبلٹی پہ میں اس پہ سن لیں، میرا گھر بینک پلج ہے، میرے پاس اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے. مہربانی آپ نے گاڑی بھیج کے مجھے آج یہاں نہیں وہ آپ اس پاکستان میں میرا دعویٰ ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے عزتوں کی. آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اسار رانا نے اپنا ضمیر بیچا کسی مرحلے پہ بھی. ٹھیک ہے، نہیں بیچوں گا. میرا جو ضمیر کہے گا، میں وہ آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کروں گا. اچھا چلے، ایک بات ہم اور کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں. شغل مغل والے سوال ہے، کون سا یہ ہم نے کوئی اس سے نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ نا میرے ساتھ ایک مستقل پروگرام کریں یہ اس طرح کا. اچھا ٹھیک ہے نا، ریگولر کر لیتے. ہاں، اور کیونکہ یہ اس میں پھر آپ سوال کرنے والے نہیں ہوں گے. ہاں، میں جواب